بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم مدنیہ۔ سورہ التحریم اس کی کل 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ پچھلی سورہ مبارکہ کی بھی 12 آیات اور 2 رکوع تھے۔ سورہ الطلاق فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ سورہ التحریم، اس کا پہلے لفظی معنی اور اس سورہ مبارکہ کا جو سبب نزول، شان نزول ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، پھر بعد والے مسائل سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ تحریم وہ چیز جس کو حرام کر دیا جائے یا حرمت والی چیز، حرم یحرم تحریما، تو بعض لڑکیوں کے نام بھی تحریم لوگ رکھتے ہیں، تو حرمت والی چیز اس کو کہہ سکتے ہیں، یا وہ چیز جس کو حرام ٹھہرایا جائے۔ اور حرام اردو میں لفظ آپ عام پڑھتے ہیں، تو یہ ذرا باب تعفیل ہے، اس لیے تھوڑا سا چینج ہے، باقی وہی بات ہے جو لفظ ہم حرام کا سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام التحریم کیوں رکھا اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا، اس کے لیے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلی روایت جو ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ اور ہماری ماں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر اکثر جا کے شہد پیا کرتے تھے، شہد پیا کرتے تھے۔ اب سوتن جو ہوتی ہے، وہ چاہے پیغمبر کی زوجہ ہو یا چاہے کسی کی ہو، تو سوتن سوتن ہی ہوتی، برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو خاتون اول ہیں، میں تو ان کو خاتون اول سمجھتا ہوں، باقی دنیا میں تو چلتی رہتی ہیں، تو فوت ہو چکی تھی، موجود بھی نہیں تھی، لیکن نبی الاسلام کا انہوں نے جو ساتھ دیا اور جو شروع میں آپ کے لیے ایک ڈھال بنی، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے، پہلے دن سے جب وحی نازل ہوئی ہے تب سے لے کر مرتے دم تک جو خدمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، وہ کسی کی نہیں ہے۔ تو نبی الاسلام اکثر ان کا ذکر کرتے، یہ میں ویسے سوتن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پہ غصہ آتا کہ ایک بوڑھی خاتون کا بار بار ذکر کرتے، تو نبی الاسلام کہا کرتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا، خدیجہ تو خدیجہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا دونوں نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ کسی طریقے نبی علیہ السلام جو روٹین میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں وہ ختم کر دیں۔ تو ہم نے طریقہ کیا ڈھونڈا؟ اللہ اکبر۔ طریقہ یہ ڈھونڈا کہ ہم جب نبی الاسلام سے ملاقات ہو، ہمارے پاس آئیں، ہماری باری کے دن، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر جو ہوتی ہے، یہ ایک گوند کی شکل کی ہوتی ہے، میٹھی ہے لیکن بدبودار ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے۔ تو میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہ کہوں گی، اور آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی یہی کہنا۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہد کو چھوڑ دیں گے،
اور جب شہد چھوڑیں گے تو پھر روٹین میں پھر تو باری جس دن ہوگی اسی دن ان کے گھر جائیں گے، تو شہد کھانے کے لیے یا پینے کے لیے آپ ڈیلی چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں شہد پیتا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ شہد کی مکھیاں وہ مغافیر چوستی ہوں، مکھیاں تو کوئی بھی چیز چوس سکتی نا، تو اس وجہ سے وہ بدبو آتی ہو، لہٰذا آپ نے کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اپنی ذات تک آپ نے اپنے لیے شہد کو ایک طرح سے حرام کر لیا، جس کے اوپر یہ پہلی آیت نازل ہے، جس کے اوپر یہ سورہ مبارکہ نازل ہے، اور جس کے اوپر سورت کا نام سورہ التحریم رکھا گیا ہے۔ ایک واقعہ یہ۔ اب دوسرا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا واقعہ جو سنن نسائی میں ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ماریا قبطیہ، جس سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو 17 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے تھے مدینہ کے اندر، جس دن سورج کو گرین لگا تھا۔ یہ مشہور حدیث ہے بخاری کی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کا اس سے نکاح تو نہیں تھا، لونڈی تھی، لیکن آپ صاف ظاہر ہے کہ جو لونڈی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، تو آپ اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی ان کو تھوڑی سی چڑ تھی، اور انہوں نے بار بار انسسٹ کیا، اصرار کیا کہ آپ اس کے پاس نہ جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جانا بھی ترک کر دیا۔ اور دوسری جگہ ایک روایت ہے جو ضیاء مقدسی محدث ہیں انہوں نے نقل کی ہے، اور اس کو اکثر محدثین نے، علامہ البانی نے بھی صحیح قرار دیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے حضرت حفصہ، جس کا ذکر آگے تیسری آیت میں جا کے آئے گا بھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ میں نے ام ابراہیم یعنی ماریا قبطیہ، ابراہیم آپ کے بیٹے کا نام تھا، تو ان کی والدہ، ان کو اپنے لیے حرام کر دیا ہے کہ میں اس سے اب کبھی ایسا تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اب یہ دو واقعات اس کے پیچھے ہیں، دو واقعات، دونوں چیزوں کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، ایک اپنی مرضی تھی، اور وہ مرضی یہ تھی کہ میری ازواج ناراض نہ ہو جائیں، تو ان کو خوش رکھنے کے لیے اپنے لیے ایک حلال چیز کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ اس پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس پر اللہ نے کیا کیا؟ قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل کر کے خطاب آپ کو اس انداز میں کیا، ایک سوالیہ انداز تھا، گویا اللہ ایک ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں آپ ذرا اوپر دیکھیں، اور اس کے اوپر پھر ایک چھوٹی سی میں مزید بات کروں گا، بڑی اہم ہے۔ فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما کا مطلب ہے کیوں، تو حرموا، آپ حرام کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، لیکن پھر مجھے بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے تو حرام کرتا ہے، اور مترجم یہی لکھتے ہیں، لیکن میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو میں آپ کا لفظ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھا جائے، تو اس لیے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ کیوں آپ حرام کرتے ہیں ما اس کو یا اس چیز کو، احل اللہ، احل یحل، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حلال کر لینا، جس کو حلال کیا اللہ نے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، لک آپ کے لیے، لک لام کا بن لیے کاف آپ کے لیے، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، ایک حلال چیز کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے حرام کر لیں؟ یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، سوالیہ انداز میں، ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی تھی کہ میں نے ایک چیز کو حلال کیا ہے،
اور پوری سورہ النحل اللہ نے نازل کر دی شہد کے حوالے سے. اس قدر یہ کمال کی چیز ہے، اور صحت کے لیے اور کئی اس کے اندر راز ہیں، شفاؤں کے لیے یہ کمال کا ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے شہد کا. اور کوئی نیچرل چیز شہد سے زیادہ میٹھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر دیا. اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا موقف ہے حدیث کے حوالے سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے جس پہ مہر لگ گئی ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سورہ نجم کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ نہیں بولتے مگر جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ تب تک بولتے نہیں جب تک وحی نہیں آتی. تو ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی، ایسا نہیں ہے. وحی کی طرف سے تائید جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جب تک وحی نہیں آتی آپ بولتے نہیں، آپ کوئی عمل نہیں کرتے، تو پھر قرآن میں تو متعدد مثالیں موجود ہیں. عبداللہ بن ابی کا جو جنازہ پڑھایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بذریعہ وحی پڑھایا ہے؟ نہیں، وحی تو آئی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذہانت کے اندر، انٹلیکچولی کے اندر، اور کہہ لو کہ اور جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ جس کو آپ کو کہتے نا کہ فلاں بندہ تو جناب علاقے کی کریم ہے، تو آپ ساری انسانیت میں سے سب سے زیادہ ذہین اور فطین تھے. ساری انسانیت میں سے. تو کیا خیال ہے، اتنی صلاحیتوں کا مالک شخص جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اس نے اپنی ان صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیا؟ آپ نے کتنے ایسے فیصلے کیے ہیں؟ آپ سورہ الحشر پڑھ کے آئے نا، جو کھجور کے درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹے تھے، بعد میں جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے حکم سے ہوا ہے. تو بنیادی بات جو سمجھنے والی وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو وحی آ رہی تھی، ایک یہ تھا کہ آپ کچھ فیصلے صادر فرماتے کسی بھی طرح کے، کچھ معاملات معاشرتی زندگی کے حوالے سے، معاشی اعتبار سے کئی جگہوں کے اوپر. اگر وہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق یا اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی وہی نازل کر کے بتا دیتے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو، سورہ توبہ کو اگر ہم پڑھیں، جنہوں نے اجازت مانگی کہ ہمارا یہ بہانہ، کسی نے کہا یہ بہانہ تبوک کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے، اور آپ نے اجازت دے دی، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے اجازت کیوں دی؟ اللہ نے یہ قرآن میں کہا، یعنی اس پہ بھی اللہ ناراض ہوئے، اور ساتھ اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فیصلے تو آپ نے کیے، لیکن جہاں وہ فیصلہ اللہ کی منشا کے خلاف ہوتا وہی نازل ہو جاتی. اور ایک نقطے کی اور بات سمجھ لیں، جہاں آپ کا فیصلہ وہی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اسلام کی نگرانی اللہ خود فرما رہے تھے، وہی نہیں آئی، آپ نے ایک فیصلہ جاری کیا اور وہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس پر اللہ کا خاموش رہنا، یہ خاموش رہنا کہ وحی کا نازل نہ ہونا باقاعدہ، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. اس کی مثال اس کی یہ ہے کہ حدیث میں جب ہم جاتے ہیں نا، تو حدیث کی 3 قسمیں ہم بنیادی پہ، حدیث قولی، فعلی اور تقریری. قولی، فعلی اور تقریری. قولی حدیث ہم کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہے، آپ نے کام کرنے کا حکم دیا یا کسی کام سے منع کیا بول کے، اس کو ہم کہتے ہیں قولی حدیث. ایک ہے فعلی، کہ آپ نے حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کام کر کے دکھایا، آپ نے کام کر کے دکھایا. ایک ہوتی ہے حدیث تقریری، یہ اردو والا تقریر نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کے عمل پر خاموشی کی، خاموش رہے، اس کو دیکھا وہ عمل کر رہا ہے، آپ خاموش رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل بالکل صحیح کر رہا تھا صحابی۔ نبی پاک کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ لہٰذا جس طرح قولی حدیث کو ہم سنت کہتے ہیں، فعلی حدیث کو سنت کہتے ہیں، اس طرح تقریری حدیث بھی سنت نبوی بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہی نازل ہوئی اللہ کے پیغمبر اسلام پر، ایک وہی کیا ہے؟ قرآن کی آیات نازل ہوئی، ایک وہی کیا ہے؟ احادیث کے الفاظ نازل ہوئے، حکم نازل ہوا، قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں موجود ہے۔ اور ایک وہی کیا ہے؟ وہ ہے خاموش وہی۔ وہ کیا ہے؟ یعنی وہی تقریری۔ کیا ہے؟ وہی تقریری۔ وہی تقریری کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی معاملہ کیا، کوئی کام کیا، کوئی فیصلہ کیا، کوئی عمل کیا، اور وہ عمل اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں بالکل ٹھیک تھا، تو اللہ نے اس پہ کوئی وحی نازل کر کے کوئی بات نہیں کی، تو اللہ کا وحی اس کے اوپر نازل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل بالکل اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ اور جہاں کوئی لگا کہ یہ بات، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناسب نہیں ہے، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں 3 آراء تھیں، کسی نے کہا کہ ان کو ہم قتل کر دیں، کسی نے کہا ان کو قید میں رکھا جائے، کسی نے کہا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، فلاں فلاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی مکرم علیہ السلام اور کثیر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ابھی آغاز ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں بھی رہنے کو کوئی اس طرح معاملات نہیں ہیں، تو ہم ان لوگوں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، چلو مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہو جائیں گے، پوزیشن ذرا مستحکم ہو جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اتارتا ہوں، جو آپ کا ہے، جس کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، ختم کریں ان کو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی رائے کے اوپر عمل کیا، اللہ نے اس پہ قرآن نازل کیا، گو کہ یہ نہیں کہا کہ یہ آپ دوبارہ اس کو ریورس کریں، لیکن فیصلہ تو وہ قائم رہا۔ بہرحال اللہ نے یہ ضرور کہا کہ یہ اگر آپ کر لیتے نا جو حضرت عمر کا مشورہ تھا، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو گویا نبی علیہ السلام نے اپنی وہ جو ذہنی صلاحیت تھی، جو اللہ نے آپ کو ایک ملکہ دیا تھا، اس کا پورا استعمال کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ تو وہی آتی تھی تو بولتے تھے ورنہ آپ خاموش رہتے تھے، تو پھر بھائی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاحیتیں کہاں چلی جائیں گی؟ تو یہ بنیادی باتیں میں نے اس لیے کی ہیں۔ یہاں پر یہ عمل آپ نے کیا اور واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اگر وہی سے بولتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ پھر کیسے کر سکتے تھے؟ اور اللہ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ حلال لفظ نہیں بولنا، ہلال جو ہوتا نا ہا کے ساتھ، گول ہا جو ہوتی ہے، یا وہ جیسے کوما بنا ہوتا نیچے، اس کا معنی ہوتا ہے چاند، اور وہ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ یہ بازن یہ حلال ہا کے ساتھ ہے اور زبر اوپر آئے گی، تو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تب تاغی آپ چاہتے ہیں، لفظ میں نا تو چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کیا؟ مرضات، یہ تو اردو میں بھی لفظ مرضی، راضی سنتے رہتے ہیں، کیا؟ کسی کی رضامندی، خوشنودی، کس کی؟ ازواجک، ازواج زوج کی جمع ہے، زیادہ بیویاں، کیونکہ ایک سے زیادہ ہیں تو اس لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوا، اور کا آپ کی، اپنی بیویوں کی، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس لیے شہد کو حرام کیا ہے؟ یہ سوال اللہ نے کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ساتھ ہی یہ اللہ کی طرف سے ایک
کرم ہے، ساتھ ہی فرمایا واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یعنی ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ مواخذہ نہیں آپ کا مواخذہ نہیں ہے، میں اللہ نے پہلے معاف کر دیا آپ کو۔ لیکن آپ نے ایک چیز اللہ کی طرف سے جو حلال ہو چکی ہے اس کو حرام اپنے لیے نہیں کرنا، نہ تو کسی لونڈی کو۔ جب اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، 5ویں پارے کو پڑھیں، سورہ نساء کو اور بھی جگہوں کے اوپر، جب اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے بغیر نکاح کے لونڈی، جب اللہ نے شہد کو آپ کے لیے حلال کیا ہے تو پھر آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے، اور وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو من و عن پیارے پیغمبر کی اتباع میں رہتے تھے، ہر وقت آپ کی اطاعت میں رہتے تھے، اور نبی الاسلام کی زندگی لوگوں کے لیے کیا تھی؟ رول ماڈل۔ کل بھی یہی بات ہوئی تھی۔ تو اگر آپ جس طرح شہد کو حرام کیا تھا اور میں اللہ اس کے اوپر وہی نازل نہ کرتا، تو یہ سائیڈ ایفیکٹس کیا تھے کہ آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کیا کرنا شروع کر دیتے؟ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرانا شروع کر دیتے۔ جیسے آج ایک سسٹم ہندوؤں کو، سادھوؤں کو، جوگیوں کو دیکھ دیکھ کے، چلا کشیاں کرنے والوں کو دیکھ دیکھ کے آج ہمارے عاملین جو چلا کشی کر کے عمل بنتے ہیں، ہمارے عاملین وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات مطلق میں کر رہا ہوں، وہ بھی جب چلا کرتے ہیں تو وہ بھی کئی چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ ہم نے جانور کا گوشت نہیں کھانا کسی طرح کا، ہم نے دودھ نہیں پینا، ہم نے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، یہ اختیار کسی بندے کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، وقتی طور پہ آپ کو ڈاکٹر نے، آپ کو حکیم نے، طبیب نے کہہ دیا کہ آپ پرہیز کے طور پہ یہ نہ کھائیں، یا آپ کو خود ایک اندازہ ہے کہ اس چیز کے زیادہ استعمال سے میری طبیعت میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس چیز کے کھانے سے آپ کی صحت پہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کے لیے صحت کے لیے شہد جس طرح شہد صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، تو ایسی چیز کو آپ اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے۔ اور یہ اکثر جو مریدین ہیں نا، کئی لوگوں سے میں نے سن رکھا ہے، بڑا گوشت جی ہمارے پیروں نے منع کیا ہوا ہے، بیعت لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، وہ کہتے ہیں تسی بڑا کھاؤ گے تو سانوں پھر بڑا ہی لبنا ہے، لہذا تسی بکرے کھاؤ گے تو سانوں بھی بکرے لب جان گے، لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے بڑا نہیں کھانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے کی، اور ساتھ ہی اللہ نے ایک اس کا حل بھی بتایا، چونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، نہ ابراہیم یعنی ماریا قبطیہ سے تعلق رکھوں گا اور نہ ہی شہد کھاؤں گا، قسم کھائی تھی۔ اور تو اس پر اللہ نے کہا قد یقیناً فرض اللہ نے فرض کیا لکم تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم۔ تحلہ کا لفظ میں ہوتا ہے حلال کرنا، لفظی معنی آگے ہے ایمانکم، ایمان کا معنی قسم ہے، ایمان جو ہم ایمان لے کے آتے ہیں، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے قسم، ایمانکم تمہاری قسموں کو۔ چونکہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کے بعد جب ہم کفارہ دیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے پھر دوبارہ جائز اور حلال ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور ویسے بھی غلط کام کے اوپر قسم کھانے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، اگر کھا لی ہے تو فوراً اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا جائے اور اس کے بدلے میں اچھائی شروع کر دی جائے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے خالہ زاد مصطح بن اساسہ کو آئندہ کھانے کے لیے، آئندہ کچھ پینے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں دوں گا۔ تو جب اللہ نے آیت نازل کی 22 نمبر سورہ نور کی، تو پھر اپنی قسم کو فوراً، چونکہ یہ قسم غلط کھائی تھی، فوراً توڑا، کفارہ دیا، اور اس کے بعد وہ چیز جو اس کو آپ نے ایک طرح قسم کھا کے حرام ٹھہرا رہے تھے، اس چیز کو دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اس لیے لفظ تحلہ بولا گیا ہے کہ اس قسم کے کفارہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ چیز دوبارہ تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ کفارہ کے بغیر نہیں کام چلے گا،
کفارہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں بیان ہوا ہے، پہلے بھی پیچھے شاید میں اس کی وضاحت دے چکا ہوں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے، ایک ہے کہ آپ ایک حرام چیز، غلط کام، کوئی میں برائی کرتا ہوں، میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں آئندہ یہ برائی، یہ غلط کام نہیں کروں گا، تو اس قسم کو تو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ تو وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک حرام کام سے، ایک غلط کام سے، کسی فحش کام سے، بے حیائی کے کام سے، یا کوئی بھی آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کہیں آپ نے ملاوٹ کی ہے، آج آپ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، قسم کھا کے۔ اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کو مجھے سمجھ ہو کہ اب میں اس کو توڑوں گا تو مجھے اس کا کفارہ پڑ جائے گا، قسم توڑ بھی دوں، چاہے میں غلط کام کے کرنے کے اوپر ہی قسم کو توڑتا ہوں تو مجھے کفارہ پڑ جائے گا۔ اور کفارہ کیا ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں 1:90 کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں 3 پہلے باتیں کی گئی ہیں اور تینوں میں آپشن ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے یہ کر لو، یہ کر لو، یا نہیں تو 3 روزے رکھ لو۔ 3 روزوں کے آپشن بعد میں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کیا کرنا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا، یعنی نئے کپڑے، سوٹ لے کے دینا۔ اور تیسرے نمبر پر اسی کے اندر فرمایا یا گردن آزاد کرنا۔ ان تینوں کے اندر یا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کر لو، تینوں میں سے کوئی ایک کر لو۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو، یعنی یہ نہیں کہ کھانا بھی کھلانا اور کپڑے بھی دینے، یا کھانا کھلا لو، یا کپڑے پہنا دو، یا غلام آزاد کر دو، جو آپ کو اچھا لگے، تینوں میں سے کوئی ایک آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ تینوں میں او ہے یا۔ اور ترتیب میں دیکھا جائے تو پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہوئی ہے، پھر کپڑے پہنانے کی بات ہوئی ہے، پھر جا کے کہا کہ یا تم گردن آزاد کر دو۔ اچھا یہ ہو گیا، اب ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، صاف ظاہر ہے کھانا کھلانا ہے 10 بندوں کو، تو آج کے دور میں 10 بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہلکا پھلکا بھی کھلائیں 5-7 ہزار تو لگ ہی جانا ہے، اور کپڑے پہنائیں تو چلو بہت کہہ لو کہ تھکے ہوئے بھی سوٹ لے کے دے کو 12-14-1500 کا تو پھر بھی لگ ہی جانا ہے، تو پھر بھی 15,000 بل بن گیا۔ تو گردن آزاد کروانے کے لیے تو اس سے بھی زیادہ پیسے چاہیے۔ اب یہ تینوں کام نہیں کر سکتے آپ کے پاس طاقت نہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر میرے پاس 10-12 ہزار یا 7-8 ہزار کا کھانا کھلانے کی یا 15 ہزار کے کپڑے لے دینے کی طاقت ہے تو پھر مجھے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ میں 3 روزے رکھ کے کام چلا لوں۔ ہمارے ہاں ویسے یہی چلتا ہے۔ یہ اس وقت ہے قرآن نے کہا اگر تم یہ تینوں کاموں میں سے کوئی نہ کرنے کی طاقت نہ رکھو تو پھر تمہیں 3 روزے رکھنے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو 3 روزے نہیں نہ رکھ لیں گے، ہر بندہ 3 روزوں کے اوپر ہی کھڑا ہے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہاں پر جو حلال کرنے کا مطلب ہے وہ ہے مقرر کرنا، کفارہ مقرر کرنا۔ ترجمہ یہ بنے گا بے شک یا بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مالک ہے۔ مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، اور اللہ تمہارا مالک ہے، اس کے اوپر میں کل بات کروں گا، ابھی ٹائم ہمارا پہلے اوپر ہو گیا ہے۔ اور وہ اور وہ یعنی اللہ العلیم، سب کچھ جاننے والا، الحکیم، کمال حکمت والا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ کس چیز کے حلال کرنے میں کیا فائدہ تمہارا، حرام کرنے میں کیا فائدہ ہے، یا حلال کو حرام ٹھہرانے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، شاید یقیناً مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ اور اس میں کیا کیا حکمت ہے اللہ کے حکم کے اندر، وہ ہم شاید اور یقیناً ہمیں کلی طور پہ ادراک اور فہم نہیں ہے، لیکن اللہ
کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے کس چیز کو حلال کیا ہے یہ حرام کر دیا ہے، تو میں ایسے اپنی سوچ دوڑانا شروع کر دوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔